یہ تھے چند صحافی جو بتا رہے تھے اپنی رائے خفیہ فنڈ کے حوالے سے. اشفاق گوندل صاحب آپ کے حوالے سے بھی ذکر ہوا, آپ پہ بھی ہم آئیں گے, مگر درانی صاحب آپ نے سنا کہ صحافی بتا رہے ہیں یہ جو 29 کروڑ روپیہ ریوائز بجٹ تھا, اب یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوا, بیواؤں کو دیا, کتنے صحافی مرے, کتنی بیواں, 29 کروڑ روپیہ. اور آپ جیسے معزز سیاستدان اگر یہ کہیں گے کہ یہ صرف فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں گے تو کون یقین کرے گا آپ کی بات پہ؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ کا بھی مد ہے یا دوسری مدات بھی ہیں, اس کے بارے میں یقیناً آڈٹ ہی صحیح معنوں میں ریفلیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ کہاں ہوا. پہلی بات تو میں اس سے ایگری کروں گا کہ اس کا جو نام ہے سیکرٹ فنڈ وہ بنیادی طور پہ غلط نام ہے, اور آپ اسے استعمال کرتے رہے. اور اس کا استعمال اگر ہوا, جہاں تک اس کے استعمال کا تعلق, میں نے نام کی حد تک جہاں تک اس کے استعمال کا تعلق ہے, اور جو استعمال مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پیمنٹ بغیر چیک کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, اس کے اشتہارات اگر ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس بھی چیک کے تھرو ہوتی ہیں, اگر کسی کی مدد کی جاتی ہے تو وہ بھی چیک کے تھرو اور بائی نیم چیک. اشتہارات کا تو ایک ایسا بجٹ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں, اشتہار چھپ رہے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کیا قیمت ہے, تو خفیہ کیوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے خفیہ نام رکھنا, جبکہ اس کی پوری ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے, اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, تو اس صورتحال میں اس کو خفیہ کا نام دے کے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے لیے ایک سوالیہ نشان. صرف صحافت کے لیے نہیں, جو حکومت ہے, جو آپ کی وزارت ہے یا آپ وزیر رہے ہیں, آپ کے اوپر بھی سوالیہ نشان. ڈیفینیٹلی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ چودھری احسن ہیں کھاریاں سے. جی احسن صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ دونوں صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسس فنڈ سے لوگوں کی ویلفیئر ہوتی ہے, اگر یہ ویلفیئر ہے تو پھر اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں تو اس سے ایگری کر رہا ہوں. جی نہیں, آپ ایگری کریں. گوندل صاحب دیکھیں, آپ اتنا عرصہ ذات اطلاعات و نشریات کا ایک حصہ رہے, PIO بھی رہے, کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ یہ اتنے اچھے اور نیک کام کر رہے ہیں اور ساتھ پردے بھی ڈال رہے ہیں, کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, اوپن کریں اس کو, اور ایسے مطلب یہ کہ اس میں کوئی چھپی بات ہے نہیں, نہ کبھی کسی نے اس کو غلط استعمال کیا. میں یہ تو کوئی کرے گا تو مانے گا تو نہیں. میرا مطلب یہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے, کیبنٹ ڈویژن اس کا آڈٹ کرتا ہے, اور سالانہ آڈٹ کی اس کی جو ہے سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے. کون سا آڈٹ ہوتا ہے گوندل صاحب؟ جو آڈیٹر جنرل آڈٹ کرتا ہے. نہیں, آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ نہیں کرتا. سیکرٹ فنڈ کے جو آڈٹ ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن آڈٹ. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ خفیہ اداروں کا فنڈ ہے؟ بہرحال اگر اس کو کیا یہ صحافیوں کو اوبلائج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ حلف پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں کو اوبلائج کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا؟ نہیں, آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں. آپ حلف دے سکتے ہیں اس بات پہ؟ اس پہ صحافیوں کو اوبلائج کرنا, اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اوبلائج کرنا یا برائب کرنا, بالکل غلط بات ہے. اس کو آپ برائب نہیں کہتے, آپ اسے پبلک ریلیشن نہیں کہتے. نہیں, اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اور دیکھیں جس طرح یہ درانی صاحب نے, فروغ صاحب ایک صحافی, انہوں نے کہا کہ آپ کے داماد کا ایک اخبار تھا الشرق, اور اس کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی آپ نے سیکرٹ فنڈ استعمال کیا, یہ ابھی آپ نے جی بالکل, وہ بالکل درست نہیں ہے بات. نہ ان کے کسی بندے کو سیکرٹ فنڈ سے تنخواہ دی گئی, نہ ایک پیسہ دیا گیا, کچھ بھی نہیں دیا گیا. اور اشتہارات کی مد میں بھی کچھ نہیں, اشتہارات کی مد میں بھی, بلکہ میری وجہ سے ان کو نقصان ہوا کہ ان کو اشتہارات کم ملتے رہے. جن صحافیوں کی آپ مدد کرتے ہیں درانی صاحب, حکومتی فنڈ سے, خفیہ فنڈ سے, ویسے تو صحافیوں کے لیے اور بہت ساری مراحت ہوتی ہیں, پلاٹ بھی دیے جاتے ہیں, اخباری تنظیموں کو اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں, مگر یہ خفیہ کا نام لگا کے کیا یہ صحافی اس سے بلیک میل نہیں ہوتا؟ دیکھیں جناب, وہ کہتے ہیں کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینس. ٹھیک ہے نا, آپ مجھے بتائیں ہماری حکومت کے خلاف جو تحریک چلی, مجھے کوئی صحافی بنا دیں جس نے ہماری حمایت میں کچھ کہا. سارے کے سارے جو تھے ماشاءاللہ ان لائن کھڑے ہو کے ہمارے خلاف لکھتے تھے, ہمارے خلاف بولتے تھے, ہمارے خلاف پروگرامز کرتے تھے. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صحافی, میں آپ کو ایک انفارمیشن منسٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پاکستان میں ایک عام پٹواری جتنی کرپشن کرتا ہے پاکستان کی پوری جرنلسٹک ہسٹری میں کسی جرنلسٹ نے اتنی بھی نہیں کی. یہ عجیب بات ہے, جن پہ الزام ہے پیسے دینے کا وہ کہہ رہے ہیں ہم دیتے نہیں, مگر جن پہ الزام ہے لینے کا ان میں سے چند صحافی کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے. رانا نسیم ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, رانا نسیم ہے. جی نسیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو کہہ رہے ہیں سیکرٹری صاحب اور دوسرے صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈ
صحافیوں کی صرف فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے. کیا اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی سیکرٹ استعمال ہے؟ مثلا یہ منسٹر کے پروٹوکول یا کسی کو اس طرح کی چیزیں ابلائج کرنے کے لیے. جی گوندل صاحب نے تو انکار کیا. کیا یہ دیکھیں درانی صاحب، آپ ایک سیاستدان ہیں اور آپ کے شاید براہ راست کنٹرول میں یہ فنڈ ہوتا بھی نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ سیاستدان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں، جہاں تک فنڈ کا سوال ہے، جرنلسٹ پاکستان کی وہ کمیونٹی ہے جس کے لیے ٹرانسپیرنٹلی اس سے بہت زیادہ فنڈز ہونے چاہیے. اور میرے زمانے میں نے جرنلسٹ کی ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بہت سی اسکیمز، صرف خفیہ فنڈز ہونے چاہیے. خفیہ فنڈ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے استعمال کیے، آپ کے دور میں استعمال ہوئے. میرے زمانے میں اگر میں کسی صحافی کو بیماری کی صورت میں، شادی کی صورت میں، یا اس کے بچوں کی کسی صورت میں، بعض صحافیوں کی اموات ہوئی ان کی صورت میں، درانی صاحب حیثیت انسان، اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی ایسی بیماری یا کوئی نوبت آ جائے تو کیا آپ اس طرح کے خفیہ فنڈ سے پیسے لینا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ عرض کہوں کہ وہ فنڈ میری نظر میں ہے ہی ان کے لیے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جن کو، یہ میں اب آپ کو بالکل اس پہ آن اوتھ بتا رہا ہوں کہ جن کو اس مد میں مدد کی گئی ہے، انہوں نے جب حق گوئی کا موقع آیا ہے تو ہمارا اتنا سا کبھی حکومت کا لحاظ نہیں کیا، اتنا سا. مطلب آپ حق پہ نہیں تھے نا؟ دیٹس اٹ. وہ حق پہ تھے، اس لیے اگر ان کی مدد کی گئی تو وہ ان کا حق تھا، اس لیے کہ اس مدد نے ان کے کریکٹر کو افیکٹ نہیں کیا. آپ نے ایسے صحافیوں کی کوئی فہرست بھی بنائی ہوگی، ظاہری بات. دیکھیں جی، فہرست تو بنی نہیں بنی، ویسے تو دیکھیں میرا ذاتی بھی ایک سیکرٹ فنڈ ہے، اس وقت بھی ہے. میں ایک ہاتھ کو دیتا ہوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب لوگ ہیں معاشرے کے، اور وہ لوگ ہیں، ان بیچاروں کی اگر میں مدد کرتا ہوں، میرے گھر والے کرتے ہیں، میرے دوست کرتے ہیں، تو وہ ہم کچھ سیکرٹ نہیں کر رہے، ہم ان کی بھلائی کر رہے ہیں. لیکن صحافیوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے آپ کے پروگرام سے میں یہ بات اس سے اگری کرنا چاہوں گا، اس پروگرام کو جو کہ آپ نے رکھا کہ سیکرٹ فنڈ نام کا کوئی فنڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک اور ہمارے ناظرین موجود ہیں. جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ گوندل صاحب اور دوانی صاحب یہ بتا دیں کہ کتنی بچیوں کی انہوں نے شادی کروائی، یا کتنے ایسے ہیں صحافیوں کے بچے جن کے لیے انہوں نے کچھ کیا، مثلا تعلیم کے اخراجات برداشت کیے یا کسی بیمار کا علاج کروایا. میں ایک صحافی کو جانتی ہوں، ملتان کے رہنے والے ہیں، تو ان کے بیٹے جو تھے وہ گردے کے پیشنٹ تھے. وہ بار بار ریکویسٹ کرتے رہے، اسلام آباد پہ ٹیلی فون کرتے رہے. ان کا نام بھی میں بتا سکتی ہوں، عبد القادر یوسفی ان کا نام ہے، مگر کچھ بھی ان کے لیے، ان کے بچے کے لیے نہ کیا گیا. جی گوندل صاحب کچھ بتانا چاہیں گے کتنے لوگوں کی آپ نے اس وقت کے لیے کام کیا اس سیکرٹ فنڈ سے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں تعداد تو اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یاد رکھنا، لیکن بہت سارے ہوتا ہی ہے کہ کبھی مطلب کوئی پریس کلب کی طرف سے کوئی آتا ہے وہ ریکمنڈیشن کہ جی یہ فلاں مطلب ایک صحافی ہیں، ان کی بیمار ہیں، یا ان کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، یا ان کی بچے کے تعلیم کے لیے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کی ریکمنڈیشن پہ دے دیتے ہیں. یا مطلب یہ کہ کسی جو صحافتی تنظیم کی طرف سے ریکمنڈیشن آتی ہے تو اس کے لیے پریس کلب کی طرف سے کون آیا جو آپ کو یاد ہے؟ لیٹ سے بہت سارے نام ہیں، اس وقت میں یہ نہیں بتا سکتا کہ نہیں، مطلب پریس کلب یہ تو اچھے کام کے لیے جس شخص نے پیسے نہیں لیے نا وہ آیا، اس کا نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ کس کے نام نہیں لیے جو آپ کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا؟ نہیں، پریس کلب کے صدر آتے تھے، پریس کلب کے صدر کی طرف سے آتی تھی، لیٹر آتا تھا، یا خود بھی آتے تھے وہ کہ جی فلاں بندے کو یہ پیسے چاہیے، آپ وہ لکھ کر بھی دے دیتے. کوئی ایک واقعہ آپ سنا دیں. اب واقعہ اس وقت میں یہ مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ کہ نام نہ لیں، لیکن کوئی ایک واقعہ جس میں پریس کلب کے صدر آپ کے پاس آئے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، ایک تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں جس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا اور آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں کو اتنے پیسے چاہیے، آپ اس کو دے دیں. جی بیمار ہے، بہت سارے بیمار کے ہارٹ کے پیشنٹ تھے، اس کے بعد کینسر کے پیشنٹ تھے، ان کی بچے. اس وقت بھی جو یہ سو کالڈ سیکرٹ فنڈ جو ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے پاس جو یہ بجٹ ہوتا ہے، اس میں سے بہت سارے جو صحافی جو فوت ہو گئے ان کی بیواؤں کو منتھلی یہ اسٹائپنڈ. اور اتنے اچھے کام کو آپ خفیہ رکھ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے
کہ عوام کا یہ پیسہ، ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے، اس پیسے کے استعمال کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ صحیح استعمال ہوا یا نہیں؟ آڈٹ کیسا ہوتا ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے ہم نے بات کی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔